والدین کے بعد اس دنیا میں جو سب سے مخلص رشتہ ہوتا ہے وہ بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں سے پیار بھی کرتی ہیں اور بہنیں پیاری بھی ہوتی ہیں، اور بہنوں کا جو پیار ہوتا ہے، جو ان کی محبت ہوتی ہے، بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ بے غرض اور بے لوث اتنی کہ بہنیں اپنے بھائیوں پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، پشاور میں 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا۔ گھر کے تھوڑا قریب ایک نہر تھی، وہ بھائی نہر میں نہانے کے لیے گیا، نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ لوگوں نے دیکھا، آواز لگائی کہ فلاں بچہ نہر کے اندر پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اس کے گھر تک آواز پہنچی تو بہنیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ وہ پانچوں بہنیں جب نہر کے کنارے پر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے پانی کے اندر۔ اب بہنیں تیرنا نہیں جانتی، ایک بہن نے چھلانگ لگائی کہ بھائی کی جان بچا لوں، دوسری بہن نے چھلانگ لگائی بھائی کی جان بچا لوں، تیسری نے، چوتھی نے، یکے بعد دیگرے، 5ویں بہن نے، 5 بہنوں نے اس لیے نہر کے اندر چھلانگ لگائی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے مگر بھائی کی جان بچ جائے۔ تیرنا نہیں جانتی تھی، اللہ کا کرنا ایسا، بھائی بھی ڈوب کے مر گیا اور بہنیں بھی ڈوب کے مر گئیں۔ ایک ہی گھر سے 6 جنازے بجک وقت اٹھے۔ 5 بہنوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ تو بہنیں اتنی مخلص ہوتی ہیں، اس لیے بہنوں کے ساتھ پیار کیا کریں، بہنوں کے ساتھ الفت اور محبت سے رہا کریں، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بہنوں کا مان کبھی نہ توڑا کریں۔ ایک بہن کا تذکرہ کرتے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی جس کا نام تھا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حضور کی حقیقی اور نسبی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن حضور کی رضائی بہن جس کے ساتھ جس کی ماں کا آپ نے دودھ پیا، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ، حضور کی بہن، اور کتنا خوش قسمت بہن تھی جس کا ویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہن شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی، بڑی خوشی سے کھلاتی تھی، جھولا جھولتی، لوریاں سناتی اور کھلاتی تھی، اور بڑا فخر کرتی تھی کہ میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ کیا کہتی تھی؟ میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شام کے وقت جب مائیں گھر میں کام کاج کرتی ہیں، گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو بہنیں انہیں اٹھا کے کھلاتی ہیں، اور محلے میں بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں، کھلاتی ہیں، اور پھر ہر بہن کے زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ ہر بہن کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ بچیاں اکٹھی ہوں، بہنیں اکٹھی ہوں، اپنا ویر لے کے کھلا رہی ہوں انہیں، تو ہر بہن کہتی ہے میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ اگرچہ بھائی رنگ کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بہن کہتی ہے خوبصورتی رنگ میں تھوڑی رکھی ہے، میرا ویر سب نالوں سونا ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنو سعد میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کے وقت جہاں بچے اکٹھے ہوتی ہیں اپنے ویر کو لے کر شیمہ بھی جاتی تھی، وہاں بھی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے جملہ کہہ رہی ہوتی تھیں، میرا ویر سب نالوں سونے، دوجی آتی میرا ویر سب نالوں سونے، تیجی آتی میرا ویر سب نالوں سونے۔ لیکن توجہ کرنا، جب شیمہ اپنے ویر نو لے کے آندی سی نا تے ساریاں بہناں یک زباں ہو کے کہندیاں سی شیمہ تیرا ویر سب نالوں سونے، تیرا ویر سب نالوں سونے، شیمہ ساڑے ویر بھی سونے ہے گے، من مونے ہے گے، پر تیرے ویر دا تے مقابلہ نہیں نا،
تیرا ویر سب نالوں سونے، پوری دنیا نالوں سونے، رب دی پوری خلقت نالوں سونے۔ اچھا شیما اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی۔ ایک دفعہ شیما نے نا بکریاں بھی چراتی تھیں۔ ایک دفعہ شیما نے اپنی اماں حلیمہ سے ایک عجیب فرمائش کر دی، کہنے لگی اماں میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں بڑی تنگ کرتی ہیں، اس لیے آج کے بعد میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ بڑی پریشان، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں بڑی تنگ کرتی ہیں، اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے آج کے بعد اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اماں حلیمہ بڑی پریشان، بیٹی اکیلی نہیں جاؤ گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھی ہوں، تیرا ابا بوڑھا ہے، اور یہ چھوٹا بچہ تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی بچہ ہے، تیرے ساتھ میں کس کو بھیج سکتی ہوں؟ توجہ کرنا۔ وہ شیما کہنے لگی اماں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آج کے بعد اگر بکریاں چروانی ہے نا تو اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ حلیمہ کہنے لگی بیٹی یہ بچہ ہے تو بکریوں کو چرائے گی، بکریوں کا خیال کرے گی یا پھر اپنے بھائی کو کھلائے گی؟ شیما کہنے لگی اماں یہ بات نہیں، یہ بھائی ساتھ جاتا ہے تو پھر مجھے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حلیمہ کہتی بیٹی کیسے؟ تو شیما کہنے لگی اماں ایک دفعہ میں اپنے بھائی محمد کو لے کے گئی تھی، میں نے 3 باتیں دیکھی تھیں۔ ایک بات تو یہ دیکھی تھی کہ جہاں میں اپنے بھائی محمد کو لے کے بیٹھتی آسمانوں کے بادل آ کے سایہ کر لیتے تھے، دھوپ نہیں ستاتی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں اپنے بھائی محمد کو لے کے گئی، بکریاں قریب قریب چرتی ہیں، تنگ نہیں کرتی، تھوڑا بہت گھاس کھا کر میں بھی اپنے بھائی کا دیدار کر رہی ہوتی، بکریاں تھوڑا بہت گھاس کھا کر قریب قریب چر کر میرے قریب آ جاتی، میں بھی اپنے بھائی کا سارا دن دیدار کرتی رہی، بکریاں بھی میرے بھائی محمد کا سارا دن دیدار کرتی رہی، بکریوں نے تنگ کیا ہی نہیں۔ تیسری بات میں نے یہ دیکھی، میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا بھائی میری گود میں تھا، ایک راہب ایک عالم کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے میرے بھائی محمد کو دیکھا تو قریب آیا، قریب آ کے اس نے ماتھا چوما، میرے بھائی محمد کو سینے سے لگایا، بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی اور کہنے لگا بیٹی تیرا یہ بھائی بڑا ہو کے بہت بڑا بنے گا، تیرا یہ بھائی بڑا ہو کے بہت بڑا بنے گا۔ یہ باتیں سن کے مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نے میرے بھائی کے بارے میں یہ بات کی کہ تیرا بھائی بڑا ہو کے بہت بڑا بنے گا۔ اماں آج کے بعد بھائی ساتھ جائے گا تو بکریاں چراؤں گی، وگرنہ بکریاں نہیں چراؤں گی۔ تو یہ شیما حضور کی رضائی بہن ہے، اور بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ بس آخری بات ہے، بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ میں آپ نے تبلیغ کی، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں بھی وقت گزرتا رہا، جہاد کا اعلان ہوا، مکہ فتح ہوا، علاقے اور شہر فتح ہوئے، علاقے اور شہر فتح ہوئے، تو حضور کا لشکر اس قبیلے میں گیا جہاں حضور کی رضائی بہن شیما رہتی۔ فتح نصیب ہوئی، فتح کے بعد قیدی حضور کی خدمت میں لائے گئے، اور شیما کے قبیلے کے تقریباً کافی لوگ تھے، اور ان قیدیوں میں 300 کے قریب قیدی تھے۔ اعلان ہوا کہ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرو۔ شیما کے قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کر رہے تھے، گھر گھر جا کر پیسے جمع کر رہے تھے۔ جب شیما کے گھر پہنچے، بتایا گیا ہمارے قبیلے کے اتنے لوگ قیدی بن چکے ہیں، انہیں چھڑانے کے لیے اتنے اتنے پیسے فی گھر رکھے گئے ہیں۔ تو شیما نے کہا کہ بھائی کس لشکر نے چڑھائی کی ہے، لشکر کا سپہ سالار کون ہے، بڑا کون ہے؟ بتایا گیا لشکر کا بڑا اور سپہ سالار جو ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نام محمد سننا تھا، شیما جھوم اٹھی، کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، کہنے لگی اگر لشکر کا سپہ سالار محمد ہے تو پھر پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، فدیہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ محمد تو میرا ویر لگتا ہے، وہ محمد تو
میرا ویر لگتا ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر فدیے کے میں اپنے سارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ چنانچہ وہ شیمہ بہن دوڑتی ہوئی حضور کے لشکر کے پاس آتی ہے۔ حضور ایک خیمے میں تشریف رکھتے ہیں، باہر صحابہ کھڑے ہوئے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے۔ شیمہ آنے لگتی ہے تو صحابہ یوں روک دیتے ہیں کہ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیمہ نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے اندر جو تمہارا نبی ہے، جو تمہارا سپہ سالار ہے، جس کو تم اپنا نبی اور رسول مانتے ہو، وہ میرا ویر لگتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی، یہ حضور اس کے ویر کیسے بنے؟ اتنے میں شیمہ نے، صحابہ نے تلواریں لی ہوئی، شیمہ نے اپنے ہاتھوں سے یوں چھٹکی تلواریں اور خود راستہ بنایا، چلتی بنی۔ ایک صحابی حضور کو بتانے گئے کہ ایک عورت آئی ہے جو اپنا نام شیمہ بتاتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارا نبی میرا ویر لگتا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، شیمہ خیمے میں پہنچی، حضور کی نگاہ اپنی بہن شیمہ پہ پڑی۔ خدا کی قسم حضور اپنی بہن کی احترام میں جو کھڑے ہو گئے، اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے بہن کو سلام کیا، استقبال کیا اور فرمایا بہن زحمت کیوں کی، پیغام دیا ہوتا تیرا بھائی محمد چل کے تیرے گھر آ جاتا حال وال پوچھے۔ یہ بہن ہے، اور پھر بہنوں کو مان ہوتا ہے بھائیوں پہ۔ تو بہن شیمہ کہنے لگی بھائی میں نے سنا ہے تیرے لشکر کے لوگوں نے میرے قبیلے کے اتنے 100 لوگوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تیرے قبیلے کے لوگ میرے قیدی بن چکے ہیں، توجہ کرنا۔ پھر حضور نے اپنی بہن شیمہ کا مان کیسے رکھا؟ آپ نے اپنی بہن شیمہ کو کپڑے بھی دیے، گھوڑے بھی دیے، درہم دینار بھی دیے، اور آپ نے حکم دیا کہ شیمہ جتنے قیدیوں کے بارے میں کہتی ہے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی فدیے کے سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔